अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान। MJ TV सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर अहम तरीन केस की समाअत होगी। मामला है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में असम्बलियों की तहलील के 90 दिन के अंदर इलेक्शन की तारीख देने का। अभी तक किसी ने तारीख नहीं दी और आज सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल कर रहे हैं, वो आज तीसरी समाअत करेगा और सवाल जो उठाया गया है उसका जवाब हासिल किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान, चारों सूबों के गवर्नर हजरात, एडवोकेट जनरल साहिबान और सदर ममलिकत। आज की समाअत का सबसे बड़ा इशू यही होगा कि जो अपोजिशन जमातों की तरफ से एक दरख्वास्त दायर की गई है जिसमें कहा गया है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं वो 9 रुकनी बेंच की बजाय फुल कोर्ट का बेंच तश्कील दें। इससे मुराद ये है कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस जो हैं इस केस की समाअत करें और तमाम जजेस से मुराद ये है कि आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट में 17 जजेस होते हैं बशमूल चीफ जस्टिस, और उन 17 में से 2 असामियाँ खाली हैं तो 15 जज रह गए। जो दरख्वास्त दी गई है उसके मुताबिक इन 15 जजों में से 2 मुअज़्ज़िज़ जजेस को फुल कोर्ट में भी नहीं होना चाहिए और वो हैं जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी। उन दोनों पे एतराज़ ये है कि उन दोनों ने एक पुलिस अफसर CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर के तबादले का केस सुनते हुए अचानक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब करके इलेक्शन की तारीख के बारे में सवाल कर लिया था और फिर एक नोट बना के चीफ जस्टिस को भेजा था कि इलेक्शन में ताख़ीर हो रही है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में और यूं आइन की संगीन खिलाफ वर्जी होने का खदशा पैदा हो गया है, इसलिए इस पे अज खुद कार्रवाई की जाए। तो फिर इसी बुनियाद पे, उसी नोट की बुनियाद पे इन 2 मुअज़्ज़िज़ जजों यानी जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी पे ये एतराज़ उठा कि वो पहले से अपना माइंड बना चुके हैं और फिर ये भी इस्तदा की जा रही है कि ये दोनों मुअज़्ज़िज़ जजेस जो हैं ये PDM की जमातों और नून लीग के जितने भी केसेस हैं ये उनकी भी समाअत ना करें। तो मुख्तसरन ये कि अब 15 जजों में से अब सिर्फ 13 जजों की फुल कोर्ट बनाने के मामले पे आज जो है इस मामले पे बहस होगी। मेरे साथ मौजूद हैं तैयब बलोच सीनियर जर्नलिस्ट और जहांज़ेब अब्बासी। तैयब बलोच साहब, आपको क्या लग रहा है कि आज ये फुल कोर्ट का मामला हल हो जाएगा और ये मामला किस तरफ जाता दिखाई दे रहा है आपको? बात बहुत सादा सी है कि चूँकि इस पूरे मामले में सबसे ज़्यादा स्टेक होल्डर जो है वो सियासी जमातें हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जैसे आपने बताया, JUIFA और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने वाज़ेह तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में एक आइनी दरख्वास्त जो है वो दायर की और उसमें उन्होंने कहा फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए। तो फुल कोर्ट बेंच का भी आपने बता दिया कि कितने जजेस मौजूद है और कौन से जज शामिल नहीं हो सकते उस दरख्वास्त के मतन की रोशनी में। तो जो चीज़ हमें नज़र आ रही है कि आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो 13 रुकनी या फुल कोर्ट जो कह रहे हैं कि फुल कोर्ट बेंच जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तश्कील दिया जाएगा। अगर ये तश्कील नहीं दिया जाता तो फिर मामला जो है वो डिफरेंट साइड पे चले जाएंगे। हाँ, अगर ये बेंच तश्कील दिया जाता है तो फिर ये मामला जो इंतखाबात में तखीर का मामला है फिर ये नहीं होगा। फिर जो जस्टिस अतर मिनल्ला ने सवाल उठाया था पंजाब असम्बली की तहलील का भी, और फिर आपको याद हो कि हमजा शहबाज ने सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर रखी थी जो आर्टिकल 63A को इन्होंने वो किया था और फिर वो जो इलेक्शन का मैटर हुआ था। तो ये फिर मामला उस सिमत चला जाएगा कि जैसे जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, अब देखना ये भी चाहिए कि जो असम्बली की तहलील हुई वो आइनी थी या गैर आइनी थी। जो पंजाब के अंदर मैनिपुलेशन हुई, अब मैनिपुलेशन में को अगर इसको थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वर्ड यूज़ कर दूं कि जुडिशियल इंजीनियरिंग के तहत पंजाब के अंदर जिस तरीके से हमजा शहबाज को साइड लाइन करके इमरान खान का रजीम, इमरान खान का फेवरेट या इमरान खान का नॉमिनेटेड वज़ीर आला सुप्रीम कोर्ट ने बना के दिया, लेकिन वो इंतखाबात में सब ने देखा कि हमजा शहबाज बन चुके थे रन ऑफ इलेक्शन के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट ने बना के दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जब बना के दिया तो फिर सुप्रीम कोर्ट के बनाए हुए उस वजीर आला ने या उस सेटअप ने आईनी कमांड कोई पूरा नहीं किया। आईनी कमांड क्या है
کہ کانسٹیٹیوشنل کمانڈ تو ہے یہ کہ مینڈیٹ جو ہے وہ اپنا کانسٹیٹیوشنل ٹینیور جو ہے وہ پورا کرے، تو اس مینڈیٹ کو کانسٹیٹیوشنل ٹینیور پورا پہلے ہی تحلیل کر دیا. پہلے ہی تحلیل کر جیسے دیا. عطا من اللہ نے سوال اٹھایا کہ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آیا جو اسمبلیوں کی تحلیل کی گئی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں، کیا اس کی بھی کوئی آئینی وجوہات تھی یا نہیں تھی. اور یہ معاملہ تو صرف جو سوال اٹھائے جا رہے ہیں یہ کہیں ہمیں نظر نہیں آ رہے کسی تحریری حکم نامے میں جو کہ ہر سماعت کے بعد سپریم کورٹ جاری کرتی ہے. تو جاذب عباسی، آپ کو کیا لگتا ہے یہ تحریری حکم نامہ کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ ہم نے یہ تو سنا کہ جسٹس جمال خان مندوخیل کا نوٹ بھی آ گیا، کمرہ عدالت کے اندر اس نوٹ کے حوالے سے بھی حکم نامہ کو ڈکٹیٹ کروایا گیا، پھر جسٹس عطا من اللہ کے سوالات بھی اس حکم نامے میں شامل کیے گئے، پھر اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ کے سوال کو بھی حکم نامے میں شامل کیا گیا کمرہ عدالت میں. مگر 2 سماعتیں ہو چکی ہیں اور دونوں مرتبہ تحریری حکم نامہ جاری نہیں ہو رہا. تو یہ کیا ہو رہا ہے کہ اختلافات اس حد تک بڑھ گئے کہ تحریری حکم نامہ تک اب عدالت جاری نہیں کر پا رہی؟ متی صاحب، جیسے چیف جسٹس آف پاکستان صاحب نے یہ کہا تھا کہ آئین پاکستان نے سپریم کورٹ کے دروازے پہ دستک دی ہے، تو جس آئین نے دستک دی ہے اس آئین کے جو رکھوالے ہمارے ججز ہیں، بالخصوص چیف جسٹس آف پاکستان، ان کی طرف سے آرڈر جاری نہ کیا جانا، اگر میں بطور کورٹ رپورٹر اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے بینچ کے اندر جو 9 رکنی بینچ ہیں اس میں بہت زیادہ اختلافات ہیں، اور ان اختلافات کو ہم نے مختلف آبزرویشنز کی صورت میں 2 سماعتوں میں بھی دیکھا ہے. میری یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اگر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب کا جو نوٹ ہے اس کو اگر عدالتی آرڈر کا حصہ بناتے تو کہیں سے ڈائسنٹ بھی آ سکتا تھا، جیسے جسٹس منیب اختر صاحب اس کے اوپر ریئیکٹ کر سکتے تھے، اور پھر ان کے ریئیکشن میں دیا گیا ڈائسنٹ اس کے اوپر مزید ڈیبیٹ ہو جانی تھی میڈیا کے اوپر، اور پھر یہ میجارٹی کے اوپر معاملہ آ جاتا کہ یہ نوٹ شامل کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، یہ میجارٹی ڈیسیژن ہوگا. جی بالکل، تو اس میں مزید ڈویژن پیدا ہو جاتی. تو میرے خیال میں ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے جو ہے شاید یہ آرڈر جو ہے وہ نہیں دیا جا رہا، نہیں تو اس آرڈر کو فوری طور کے اوپر اپلوڈ عام طور کے اوپر پریکٹس یہی ہے ہو جاتا ہے. لیکن یہ ڈویژن اگر اب ہمیں نظر نہیں آ رہی تو جب یہ معاملہ کنکلوڈ ہوگا تو میری دانش میں جو سب سے پہلا جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب کے خلاف جو ڈائسنٹ آئے گا وہ جسٹس منیب اختر صاحب کا آئے گا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے کیس میں دیکھا کہ جسٹس منظور احمد ملک صاحب کے خلاف جسٹس منیب اختر نے ریویو کیس میں ان کے خلاف ڈائسنٹ کر دیا. تو یہ اس طرح کی کچھ مثالیں تو ہمارے پاس موجود ہیں. لیکن اس کورٹ میں جو نئے سوالات ایڈ کیے گئے ہیں کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں آئین کے تحت تحلیل ہوئی یا نہیں ہوئی، تو میرے خیال میں سپریم کورٹ کو اس حد تک نہیں جانا چاہیے. جو بنیادی سوال ہے کہ الیکشن کے پی اور پنجاب میں جو ہونے جا رہے ہیں اس کی تاریخ کون دے گا، یہ ایک اہم سوال ہے. تو اگر سپریم کورٹ اسی حد تک خود کو رکھے اور اس کی ایک اصول وضع کر دے تو یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اگر پھر اسمبلیوں کی بحالی کی طرف معاملہ جائے گا. اور ویسے بھی یہ تو پھر بہت زیادہ وزیر اعلیٰ اور اسمبلی اور پارلیمنٹ کے معاملات میں عدالتی مداخلت تصور کیا جائے گا. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ وزیر اعلیٰ نے وجوہات بتانی ہے کہ وہ کیوں تحلیل کر رہا ہے، آئین میں کہیں نہیں لکھا. اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے نا کہ پھر اسی جوڈیشری کے اوپر پھر سوالات اٹھنا شروع ہو جائیں گے کہ آپ کب تک جو ہیں اس طرح کے فیصلوں کے ذریعے یہ تاثر قائم کرتے رہیں گے کہ یہ فیصلہ کسی ایک پارٹی کے فیور میں جا رہا ہے. کیونکہ یہ صرف ایک پی ٹی آئی نہیں ہے، یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کا جو معاملہ ہے اس میں. اور یہ کیس اگر ہم قانونی حد تک بات کریں تو اس حد تک تو یہ قانونی کیس بنتا ہے کہ تاریخ دینی کس نے ہے، لیکن اگر پنجاب کی طرف جائیں گے تو یہ خالصتاً معاملہ پولیٹیکل ہو جائے گا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کیس نے نہ صرف یہ کہ سپریم کورٹ کے معزز ججوں کے اندر ایک تقسیم پیدا کی ہے، بلکہ بینچ کے علاوہ بار کے اندر بھی بڑے پیمانے پہ تقسیم پیدا ہو رہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ بار کی طرف سے جو ہے پہلے جو سپریم کورٹ بار کے موجودہ صدر ہیں عابد زبیری، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی طرف سے پیش ہو رہے تھے اور بطور وکیل ذاتی حیثیت میں. تو پھر گزشتہ سماعت پہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ عابد زبیری کیونکہ بطور وکیل ذاتی حیثیت میں اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے وکیل ہیں تو اس لیے سپریم کورٹ بار کو ہم نوٹس جاری کر دیتے ہیں کہ وہ اپنا دوسرا نمائندہ مقرر کرے. تو دوسرا نمائندہ مقرر کرنے کے حوالے سے جو ایگزیکٹو باڈی ہے اس میں بھی تقسیم ہے. تو ایک طرف تو احسن بھون کو ایک اکثریتی قرارداد کے ذریعے نامزد کیا گیا ہے، دوسری طرف عابد زبیری جو ہیں ایگزیکٹو باڈی کے ڈیسیژن
کے خلاف پاکستان بار کونسل میں اپیل کر رہے ہیں اور وہ اس فیصلے کو نہیں مان رہے اور تکنیکی بنیادوں پہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ بار کی نمائندگی جو ہے وہ سیکرٹری کرے گا. تو آج سپریم کورٹ بار کے یہ دو دھڑے جو ہیں اپنے اپنے نمائندوں کے ساتھ وہ بھی سپریم کورٹ میں پیش ہوں گے. اور دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی طرف سے جو درخواست دائر کی گئی ہے، شعیب شاہین اس کے پریزیڈنٹ ہیں، اس کے حوالے سے بھی جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے سیکرٹری ہیں ان کا بیان ہمارے سامنے آ گیا ہے کہ یہ بغیر مشاورت کے دائر کی گئی ہے. تو بینچ تو تقسیم ہے، بار بھی تقسیم ہے اور سوسائٹی پہلے ہی جو ہے وہ کافی حد تک تقسیم ہے. دیکھیں آج چیف جسٹس عمر تابندیال بطور چیف جسٹس اپنا کمانڈ اور کنٹرول کس طرح وہ اسرٹ کرتے ہیں اور کم از کم کوئی نہ کوئی ایسا تحریری حکم ضرور جاری کرتے ہیں کہ جس کی بنیاد پہ یہ کارروائی آگے چل سکے، کیونکہ پچھلے 2 سماعتوں کے دوران جو بھی احکامات آئے وہ زبانی کلامی ہیں اور ان زبانی کلامی احکامات پہ عمل درآمد تو ہو رہا ہے، جواب جمع ہو رہے ہیں، وکیل پیش ہو رہے ہیں، نوٹسز وصول کیے جا رہے ہیں، مگر تحریری طور پہ ابھی تک کوئی حکم نہیں ہے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا آج کی تاریخ میں کوئی ایسا تحریری حکم جاری ہوتا ہے یا نہیں. مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی آپ کو آج کی سماعت کے حوالے سے بھی فوری طور پہ آج ہی کے دن آگاہ کرے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.